بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 30 کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 30 میں ہم لوگ نے سیگمنٹ فریڈ اور ان کا جو سائیکو انالیٹک موومنٹ تھی اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ سیگمنٹ فریڈ نے نا ایک تھیوری بنائی تھی ڈیفینس میکانزم سے ریلیٹڈ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ڈینائل، ریپریشن، ریگریشن، پروجیکشن وغیرہ، یہ سب کچھ اس میں انہوں نے بتایا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈ، ایگو اور سپر ایگو، یہ تینوں مل کے ہی ایک ماڈل بناتے ہیں، اور اسی ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے فریڈ ہیومن پرسنالٹی کے کمپوننٹس کو ڈسکرائب کیا کرتے تھے۔ ایگو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک کانشیس پارٹ ہوتا ہے، ہمارا ایک یوں سمجھے کہ ایک شعور ہوتا ہے، اور یہ ایک میڈیٹر کی طرح کام کرتا ہے، جو ایڈ کی جتنی بھی خواہشات وغیرہ ہوتی ہیں اس میں، اور ہمارا جو سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، ان کے درمیان ایک میڈیٹر کی طرح کام کرتا ہے ہمارا ایگو۔ فریڈ کے مطابق ایگو ایک میکانزم ڈیولپ کرتی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیفینس میکانزم، یعنی کہ ہوتا ہے نا جب بھی آپ لوگ کو غلط کام کریں یا کچھ بھی ہو تو آپ کو نا ایک اینزائٹی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ لوگوں کی اینزائٹی کو کم کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ایگو مختلف قسم کے طریقے بنا لیتی ہے آپ کو، جو ہے نا وہ شعوری طور پہ، جیسے فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ غلط کام کریں گے نا، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا، آپ کیا کریں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گے، یہ بہانے وغیرہ بنانا یہ ایگو کا اشارے کا سارا کام ہوتا ہے۔ ایڈ کی جتنی بھی غلط ڈیمانڈز کو کور کرنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے، اور خاص طور پہ ایسی جتنی بھی خواہشات وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، جو آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو ایسی تمام چیزوں کو، ایسی تمام خواہشات کو کور کرنے کے لیے آپ لوگ جن میکانزمز کا استعمال کرتے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیفینس میکانزمز۔ یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، آگے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ لوگ راشنلائز کا مطلب ہوتا ہے بہانہ بنانا، بہانہ آپ لوگ کیوں بناتے ہیں؟ جب بھی ہم لوگ بہانہ بناتے ہیں نا تو اصل میں ہم لوگ حقیقت کو دھندلا دیتے ہیں، اور ہم لوگ خود سے ایونٹ کو نا ایک لیس تھریٹننگ ایونٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز بہت زیادہ غلط نظر آتی ہے، ہم لوگ اس کو اس طریقے سے بنا سنوار کے دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ دوسروں کو نا وہ چیز اتنی غلط نہیں نظر آ رہی ہوتی جتنی کہ وہ واقعی میں غلط ہوتی ہے۔ اور یہ ہم لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اینزائٹی کو کم کرنے کے لیے انسان ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی جو اس نے ڈسٹورشنز وغیرہ بنائی ہوتی ہیں، اپنے جو بہانے وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، جو جھوٹ وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں نا، انسان ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر جو ہے نا وہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں مختلف قسم کے ہم لوگ میکانزمز اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریپریشن۔ ریپریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک لاشعوری کام ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیزیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، یا ہم لوگ کہہ لیں کہ جو تکلیف دہ یادیں وغیرہ ہوتی ہیں، انسان کیا کرتا ہے اس کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تکلیف دہ یادیں کیا کرتی ہیں؟ ہماری ایگو ان ساری کی ساری تھریٹننگ سچویشنز کو، ان تمام یادوں کو کیا کرتی ہے؟ انکانشیس میں دھکیل دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ انسان اپنی زندگی کا وہ حصہ جو کہ وہ پسند نہیں کرتا، اسے نفرت کرتا ہے نا، تو انسان اس کو مکمل طور پہ بھول جاتا ہے۔ کیسے بھول جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں اس کے انکانشیس میں چلی جاتی ہے۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریپریشن۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو فوبیاز ہوتے ہیں، ڈر وغیرہ ہوتے ہیں، اب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک انریزنیبل سی چیز ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ان خوف وغیرہ کے اوپر کو نا بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک انسان ہے وہ پانی سے ڈرتا ہے، پہلے وہ ڈرتا تھا، اب وہ نہیں ڈرتا، اب اس کا فوبیا کہاں گیا؟ اس کا انکانشیس میں چلا گیا، تو یہ ہوتا ہے ریپریشن۔ دوسرا ہوتا ہے ایگو کا جو ڈیفینس میکانزم ہوتا ہے، دیٹ از اے ڈینائل۔ ڈینائل میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے نا ریالٹی کو آپ لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر انسان نے اگر دیکھا کوئی بہت زیادہ کوئی بھیانک ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو انسان کو اب ذہنی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ والا بندہ جو ہے نا وہ مر چکا ہے، لیکن کیا کرتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ انسان خود کو یہی یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی مرا نہیں ہے، ابھی وہ کام پہ گیا، ابھی وہ واپس آ جائے گا، تو یہ ہوتا ہے ڈینائل، اور یہ بھی آپ لوگ اینزائٹی سے بچنے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اب اس میں زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے،
اب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ان کے مارکس گندے آئے ہیں نا تو وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ ان کی اپنی کو غلطی ہے. وہ کیا کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ جی جو اس دفعہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی والوں کو جو ہے نا رزلٹ خراب ہے, یا وہ دوسروں کے سامنے اپنے ریزلٹس نہیں بتائیں گے, اگر بتائیں گے تو جھوٹے بتائیں گے, جھوٹے مارکس بتائیں گے, گندا رزلٹ ہوگا وہ والے نہیں کو غلط مارکس بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ریالٹی کو خود بھی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں زیادہ کوئی ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے نا تو ڈینائل والے میکنزم کو مینٹین رکھنا اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ڈینائل سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایک چیز ہے, آپ لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں, تو انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اب میں اس لیول پہ نہیں ہوں کہ میں دوسروں کے سامنے اس چیز کو جھٹلاؤں, تو اسے کیا ہوگا کہ لوگ مجھے پاگل ہی سمجھیں گے. جیسے جیسے انسان میچور ہوتا چل جا رہا ہوتا ہے تو ڈینائل اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا پھر مائنڈ دوسری جو ڈیفینس کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں نا ان کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد آگے ہوتی ہے ریگریشن. ریگریشن کیا ہوتی ہے؟ ریگریشن یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اس دور میں ان یادوں میں جاتا ہے جو کہ اس کے لیے زیادہ نا پلیئر کا باعث بنتی ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کو زیادہ سیکیور فیل ہوتی ہے, جس کو زیادہ سیف فیل ہوتے ہیں. زیادہ تر وہ بچپن ہی ہوتا ہے جس میں آپ لوگ زیادہ خوشی فیل کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ہے وہ بہت زیادہ ٹراما سے گزرے, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, کوئی پیارے کی ڈیتھ وغیرہ ہوئی ہے, یا اس کی ڈیورس وغیرہ ہوئی ہے, تو وہ کیا کرے گا, اپنے جو بچپن کا جو گھر ہوگا نا اس کو ری وزٹ کرے گا. اس سے کیا ہوگا کہ اس کو اپنی بچپن کی یادیں اس کے مائنڈ میں زیادہ آئیں گی, تو جو اس کی دوسری جتنے بھی فیلنگس تھی نا وہ ساری ایک ان کی جو تکلیف ہے نا وہ ایک ذرا کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ریگریشن. اس کے بعد ہوتا ہے پروجیکشن. پروجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود کوئی ایسا کام کیا جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے, آپ کو پتا ہے سوسائٹی والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ لوگ کیا کریں گے, اس کا الزام کسی اور کے سر پہ ڈال دیں گے. یہ ہوتا ہے پروجیکشن, ٹھیک ہے. پروجیکشن میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ہی غلطیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کے اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے, اور فائنل رزلٹ کیا ہوگا, جسے آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کی سیلف اسٹیم بھی جو ہے نا وہ بچ جائے گی, لیکن دوسرے کا جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا. کچھ ایگزامپلز ہیں یہاں پہ ڈیفینسز اس طریقے سے جو ہے نا وہ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. اپنی ان تمام آبزرویشنز کی بیس پہ فریڈ نے تھیوری آف نیوروسس دی تھی. نیوروسس وہ کہتے ہیں, نیوروسس کیسے ہوتی ہے, پری ڈسپوزیشن پلس ٹراما کی وجہ سے. پری ڈسپوزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے, دیکھیں انسان جب پہلے مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے نا تو انسان کے اندر ایک یہ صلاحیت بھی ایک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر بار بار کڑتا ہے, بار بار غلط چیزوں کے بارے میں سوچنا, یا اگر تھوڑی سی بھی اگر کوئی نیگیٹو سچویشن ہوئی ہے نا تو اس کے اوپر بہت زیادہ ری ایکٹ کرنا, بار بار اس سے پریشانی لینا. یہ انسان کے اندر اگر صلاحیت پائی جاتی ہے وہ, اور ساتھ میں اگر ہو جاتا ہے ٹراما, ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, اس سے انسان کو کیا ہوگا, نیوروسس ہوگا, وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ ایک شاکنگ ریزلٹس ہمیں ملیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹراما یہ تھا کہ امید نہیں تھی کہ کوئی انسیڈنٹ یا کوئی واقعہ وغیرہ ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوگا, ایک دم سے ہو گیا. اب یہ ایک چیز ہو گئی, انسان کے اندر پہلے سے ہی پری ڈسپوزیشن ہے ایک, تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر لمبے ٹائم پیریڈ تک اینزائٹی ڈپریشن وغیرہ ہوگی, وہ بار بار کوڑتا رہے گا چیزوں کے اوپر, اس کی وجہ سے اس کو نیوروسس ہوگا. اپنی ان تمام ایکسپیرینس کی بنیاد پہ انہوں نے مینٹل ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرنے کا ایک میتھڈ بتایا تھا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سائیکو انالیسس. سائیکو انالیسس کا یہ ایک پروسیجر بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ فری ایسوسیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بات آ رہی ہے نا وہ آپ لوگ بتاتے جائیں, چاہے کوئی غلط بات ہے ٹھیک بات ہے, بس آپ لوگ بتاتے جائیں. دوسرا سائیکو انالیسس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو خواب ہوتے ہیں نا ان کو آپ لوگ انٹرپریٹ کریں, انسان کی ڈیلی لائف کے اندر جو بھی سائیکو پیتھولوجی وغیرہ ہے اس کو انٹرپریٹ کریں. ریسسٹنس کا انالیسس کریں, یعنی کہ پیشنٹ آپ کو بہت ساری باتیں بتا رہا ہے, ایک وہ پوائنٹ آیا کہ وہ آپ لوگوں کو کوئی بات بتانے سے ہچکچا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ لوگ انالائز کریں. اور ٹرانسفر کو انالیسس آف ٹرانسفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کلائنٹ جو ہوتے ہیں, جو پیشنٹس وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ان کا فیشل ایکسپریشن ہے نا اس کو آپ لوگ انالائز کریں. ان ساری چیزوں کی بیس پہ آپ لوگ سائیکو انالیسس کر سکتے ہیں.
اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس کنٹریبیوشن دیٹ از اینا فریڈ. اینا فریڈ یہ سیگمنڈ فریڈ کی ہی بیٹی تھی, ان کی چھٹی بیٹی تھی, سب سے چھوٹی بیٹی تھی. انہوں نے بھی اپنے باپ کا ہی راستہ انہوں نے چنا تھا اور سائیکو انالیسس کی فیلڈ میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. چائلڈ سائیکالوجی میں انہوں نے اسپیشلائزیشن حاصل کی تھی اور یہاں سے انہوں نے بچوں کی سائیکو انالیسس بھی انہوں نے اس کی جو ہے نا فارمولیشن کی تھی, الگ سے انہوں نے جو ہے نا وہ فیلڈ وغیرہ بنائی تھی. اسی طریقے سے جو چائلڈ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے اس کا نام اینا فریڈ کے نام کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے. اور بچوں کے اندر جو ایگریسر ہوتے ہیں, یعنی کہ کون سی وجہ ہوتی ہے جو کہ بچوں کے اندر غصے کا باعث بنتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے بہت ساری انہوں نے کنٹریبیوشنز وغیرہ دی تھیں. ڈفرینٹ ٹیکنیکس کا انہوں نے استعمال کیا تھا کہ کیسے ہم لوگ بچوں کے اندر پائی جانے والی ڈیز آرڈرز کو اسیس کر سکتے ہیں اور ٹریٹ کر سکتے ہیں. بچوں کے اندر پائی جانے والی اینزائٹی اور ڈپریشن کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں انہوں نے بہت سارے جو ہے نا وہ کنٹریبیوشنز وغیرہ دی تھی. اس کے بعد ایک اور جو ہمارے پاس سائیکالوجسٹ دیٹ از ہینز ہارٹمین. ان کو ایگو سائیکالوجی کا فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے اور پرنسپل ریپرزینٹیٹیو سمجھا جاتا ہے. ایگو سائیکالوجی کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا. یہ ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے تھے جس میں بہت سارے رائٹرز وغیرہ موجود تھے. ان کے اپنے جو فادر تھے وہ بھی ہسٹری کے پروفیسر تھے, ان کی مدر جو تھی نا وہ پیانسٹ بھی تھی, پیانو بجاتی تھی اور اسکلپچر بھی وہ جو ہے نا وہ کریٹ کرتی تھی. ہارٹ مین جو انٹرسٹ تھا وہ فریڈ کی ہی تھیوریز میں تھا, جیسے کہ سائیکو انالیسس وغیرہ اور یہ والی ساری چیزیں. اسی لیے انہوں نے فریڈ کی ہی انالیسس میں انٹر ہونا چوز کیا تھا اور ان کو یہ جانا جاتا ہے کہ یہ اپنی جنریشن کے مانے جانے ایک چمکتے ہوئے ستارے تھے, انالسٹ تھے یہ بھی. اور انہوں نے نا ایک ایگو سائیکالوجی کی تھیوریٹیکل موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی تھی. ایگو سائیکالوجی کی ساری تھیوری انہوں نے ہی دی تھی, اس کی ڈیولپمنٹ بھی انہوں نے ہی کی تھی. انہوں نے ایگو کے فنکشنز کو بھی الیبوریٹ کیا تھا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ہماری ایگو ہوتی ہے نا یہ انسان کی صلاحیتوں میں بہت زیادہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے, انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کے اندر وہ بہت ساری چیزوں کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ارنسٹ کرس جو تھی یہ بھی انہوں نے بھی ایگو کے رول کو کافی انہوں نے الیبوریٹ کیا تھا اور ان کے مطابق ایگو ہوتی ہے جو کہ ریگریشن کو کنٹرول کرتی ہے. خیر آگے جو ہمارا جو لیسن نمبر 31 ہے اس میں ہم لوگ کارل جنگ کی جو انالیٹیکل سائیکالوجی کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. انہوں نے بھی فریڈ کے ہی کام کو آگے وہ لے کے تھوڑا سا چلے تھے, وہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. اس میں یہ جو ہے نا اینا فریڈ, ہینز ہارٹمین, اس سے ریلیٹڈ اس میں سے آپ لوگوں کے MCQs آتے ہیں, یہ شارٹ آ سکتے ہیں. اور یہ جو فریڈ والا تھا نا یہ والا ریپریشن, ڈینائل, ریگریشن, پروجیکشن, یہ لانگ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.